دیکھیے جی، پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہے کہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی جائیں گے، وہاں نجاست کا، غلاظت کا، بدبو کا، گندگی کا ذکر ہی کوئی نہیں، کوئی گزر نہیں ہے۔ اب تزکیہ نفس کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوں، ذکر کی کثرت کریں، صحبت شیخ بھی ہو، ذکر کی کثرت بھی ہو، معمولات کی پابندی اور صحبت شیخ بھی ہو، اور ہم اپنا تزکیہ کرواتے چلے جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور جیسے ہی قبر میں جائیں گے آسانی ہی آسانی۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر ہم نے دنیا میں محنت نہ کی تو بالکل آخرت میں بھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے جنت میں جائیں گے، نہ یہاں محنت کرنی نہ وہاں محنت کرنی۔ وہاں کس نے محنت کرنی ہے؟ فرشتے کریں گے، جہنم کی آگ کرے گی، ہم نے وہاں بھی ٹینشن فری رہنا ہے، یہاں بھی ٹینشن فری، وہاں بھی ٹینشن فری۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کی امانت ادا کرنی تھی، خیانت کر بیٹھا، امانت ادا نہیں کی۔ دنیا میں تزکیے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس کی امانت کو واپس لوٹائے، اس سے معافی بھی مانگ لے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے، توبہ تائب ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ اس کا یہ گناہ ختم ہو گیا، اب یہ آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں نہیں کیا ایسا تو آخرت میں بھی تزکیہ ہونا باقی ہے، اگر یہ کلمے کے ساتھ چلا گیا۔ ایمان والا اگر کافرین اور منافقین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، ان کا تو وہاں ہونا ہی کچھ نہیں، ان کو تو لازمی یہاں توبہ کرنی ہوگی اور ایمان پہ آنا ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے ایک یہ آپشن رکھی ہوئی ہے کہ دیکھو یہیں ٹھیک ہو جاؤ، بہت اچھا، نہیں ہوتے تو وہاں ہمارے پاس سارے انتظام ہے، ابھی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے، وہاں سارے انتظام ہیں۔ اب امانت کی مثال، ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ جنت تم جانا چاہتے ہو لیکن فلاں بندے کی تم نے امانت دینی تھی، امانت دو۔ امانت کدھر ہے؟ اس کو بتایا جائے گا وہ جہنم کے اندر پڑی ہے۔ اچھا میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اب یہ جہنم میں نیچے اترے گا، جھلس رہا ہوگا، بالکل نیچے پڑی ہوگی، اٹھائے گا سر پہ لے کے اوپر آنے لگے گا، این جب قریب آئے گی نا جہنم کی سطح کے، بس اب باہر نکل جاؤں، امانت والے کو دوں، اور سیدھا میں لو جی امانت صاحب بھی آ گئے امانت کے ساتھ، تو امانت والے کو دوں، ان کو نہیں جن کی امانت ہوگی، تو جی میں جنت پہنچ جاؤں گا۔ ہوگا کہ جیسے اوپر کی سطح پہ پہنچے گا وہ دوبارہ نیچے گر جائے گی، اب پھر یہ نیچے جائے گا، یہ چلتا رہے گا۔ بھئی اب امانت یہاں لوٹانی ہے یا وہاں؟ جنت میں داخلہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، ہم سوچیں۔ اور اس کی مثال پھر مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں بھئی، ایک آدمی نے نماز قضا کر دی، اب یہاں تزکیہ کیا ہے؟ آسان، کیا کہ فوری طور پر توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے اور نماز کو قضا لوٹائے، جتنی قضا نمازیں ہیں ان کا پورا حساب کتاب کر کے علماء سے مشورہ کر کے اس کو کلیئر کرے اور معافی مانگے، آگے کوئی نماز قضا نہ ہونے دے، تو یہاں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہاں اس نے نمازیں نہ پڑھی اور یہاں اس نے اپنا خیال نہ کیا اور توبہ نہ کی، استغفار نہ کی، اب کیا ہوگا؟ اب حدیث کے مطابق ایک نماز قضا کرنے کے اوپر 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ ہوگی۔ اب یہاں نماز قضا ادا کر لینا زیادہ آسان ہے یا ہر نماز کے بدلے 2,88,00,000 سال کی جہنم؟ تو تزکیہ ہو جائے گا، فکر کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے، تو جنت ہمیں مل جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی محنت کر لیں، اور اگر بغیر محنت کے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی طریقہ ہے، ابھی پورا تفصیل سے وہی بتایا جائے گا، آج زیادہ وہ بیان کرنا ہے۔ جو محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے طریقہ پہلے سن لیجئے، اور جنہوں نے محنت نہیں کرنی ان کے لیے پھر بعد میں سن لیجئے۔ محنت کر کے جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، تزکیہ نفس کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورج اس کے اوپر اتنا چمکے، اتنی دھوپ پڑے، جو نجاست ہے وہ جل جائے، اس کا رنگ، اثر، بو سب زائل ہو جائے، تو فقہا کہتے ہیں زمین پاک ہوگی، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بارش برسے، اتنی برسے کہ وہ سب بہا کے لے جائے، اور اس کے بعد جب وہ جگہ خشک ہو جائے، نہ بدبو، نہ اثر، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی کچھ باقی رہے، تو فقہا کہتے ہیں زمین پاک ہوگی۔ تو زمین پاک ہونے کے دو طریقے، اسی طرح دل کی زمین پاک ہونے کے بھی دو طریقے۔
کہ انسان نمبر 1 انسان صحبت شیخ میں اتنا آئے شیخ کے دل سے جو فیض نکل رہا ہوتا ہے وہ سورج کی مانند اس کے دل کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ کثرت سے آئے، طالب صادق بن کر آئے، طلب لے کے آئے، اور جو شیخ کرنے کو اعمال بتائیں ان کو بھی پابندی سے کریں، غفلت میں وقت نہ گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے یہ اس سارے فیوزات اور برکات کو ضائع کر بیٹھے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، نزلہ اور زکام کا مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی دے دی، اب یہ دوائی بھی لے کے آیا ہے اور ساتھ ہی کھٹے اچار بھی کھا رہا ہے اور آئس کریم بھی کھا رہا ہے مزے سے۔ پھر اس کے بعد ہفتے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب 1 ہفتہ ہو گیا، کیا بات ہے، میرا نزلہ زکام ہی نہیں دور ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں اچھا جی آپ یہ اور کر لو، تھوڑی سی ڈوز بڑھا دو، لیکن یہ پرہیز نہ کرے اور آئس کریم اور کھٹے اچار چیزیں ایسی کھاتا رہے، کیا ہوگا؟ صحیح ڈاکٹر اور صحیح دوائی کے باوجود اسے شفا نہیں ملے گی، پرہیز بھی کرنی پڑے گی۔ تو مشائخ کے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت آتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، بھائی آتے تو ہو، جو بتایا جاتا ہے وہ بھی کرتے ہو، لیکن پرہیز بھی تو ضروری ہے، وہ بھی تو کرو۔ تو پرہیز بھی گناہوں سے ضروری ہے، اپنے آپ کو غفلت اور سستی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ صرف شیخ کے پاس آنا اور ذکر اذکار کرنا یہ مکمل نہیں ہے، پرہیز کے ساتھ کام مکمل ہوگا۔ جیسے کسی بالٹی میں نیچے سوراخ ہو، اوپر سے نل کھول دیں، وہ جتنی تیزی سے وہ آتا جائے گا اتنی تیزی سے نکلتا جائے گا۔ تو بھئی شیخ کی طرف سے تو فیض سب کو مل رہا ہے، لوگ دلوں کی بالٹیوں کو بھر بھر کے لے کے بھی جا رہے ہیں، اگر مجھے نہیں مل رہا تو میں دیکھوں میری بالٹی میں سوراخ کدھر ہے، اس سوراخ کو بند کرنا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔ تو ایک تو ہو گیا صحبت شیخ، دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت ذکر۔ علماء فرماتے ہیں جب انسان کثرت سے اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اس کے گناہوں کو، دلوں کی گندگیوں کو صاف پاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، حدیث ہے یہ کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو بھئی دنیا میں تو یہ طریقہ ہے۔